بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن حنفیہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت وصیت فرمائی تھی کہ ہمیشہ اپنے دونوں بھائیوں امام حسن و حسین کریمین علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑنا اور سائے کی طرح ان کے ساتھ رہنا۔ لیکن جب کربلا کے تپتے میدان میں امام حسین علیہ السلام اپنے بھائیوں کی، اپنے بچوں کی اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے تھے تو ایسے موقع پر محمد بن حنفیہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کی بجائے یزید محمد بن حنفیہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، جو کہ ایک لونڈی کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، اور یہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے سوتیلے بھائی بھی تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے وقت اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں وصیت کی تھی کہ محمد بن حنفیہ کو ہمیشہ اپنا بھائی ماننا اور اس کے ساتھ ہمدردی کا سلوک روا رکھنا، اور محمد بن حنفیہ کو بھی یہی ارشاد فرمایا تھا کہ یہ دونوں تمہارے بھائی ہیں اور میرے بعد یہی تمہارے سربراہ ہیں۔ چنانچہ ہمیشہ اپنے ان دونوں بھائیوں حسن و حسین کریمین علیہ السلام کا ساتھ دینا، اور کوئی بھی مشکل یا آزمائش درپیش آئے تو اپنے ان دونوں بھائیوں سے ہی رجوع کرنا۔ محمد بن حنفیہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تمام جنگوں میں اور تمام اہم معرکوں میں شریک رہے۔ جنگ صفین ہو یا جنگ جمل یا جنگ نہروان ہو، یہ تمام جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہم کمانداروں میں شامل تھے، اور شانہ بشانہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ان تمام جنگوں میں اور مہمات میں داد شجاعت بھی دیتے رہتے تھے۔ جب معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تو اس وقت بہت سے صحابہ کرام علیہ اجمعین اور تابعین اور تبع تابعین نے حالات کی نزاکت کے پیش نظر اور مسلمانوں کو آزمائشوں سے بچانے کے پیش نظر یزید کی بیعت کر لی۔ انہی سرکردہ افراد میں جنہوں نے بیعت کر لی تھی محمد بن حنفیہ بھی شامل تھے، اور اس کے علاوہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو یزید کی بیعت کر چکے تھے اور یزید کو اپنا جانشین اور خلیفہ تسلیم کر چکے تھے، اور اس کو خلیفہ اسلام تسلیم کر لیا تھا۔ گو کہ یزید کے کارنامے اس کے کالے کرتوت سب کے سامنے تھے، لیکن ایسے موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پرہیزگار اور متقی لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت یزید بن معاویہ کے ہاتھ پر کی ہے، چنانچہ اگر یہ ہمارے لیے شر ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگتے ہیں، اور اگر یہ خیر ہے تو ہم اس پر صبر کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یزید کی بیعت نہ کی تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ کو اس کے تقدس کی خاطر خیر آباد کہنا چاہا اور کسی اور جانب اپنا رخت سفر باندھنے کا ارادہ کیا۔ تو ایسے موقع پر آپ کے سوتیلے بھائی محمد بن حنفیہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ مدینہ کو اگر چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ مکہ مکرمہ تشریف لے جائیے اور وہاں بیٹھ کر حالات کو جانچیے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے اس مشورے کو قبول کیا اور کسی حد تک اس پر عمل بھی کیا۔ ایسے موقع پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے سوتیلے بھائی محمد بن حنفیہ نے خود کربلا کی جانب سفر کیوں نہ کیا اور امام حسین علیہ السلام کا ساتھ کیوں نہ دیا۔ اس زمن میں تاریخ الاولیاء کے مصنف امام سیوطی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ کا میدان جنگ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شریک نہ ہونا جن وجوہات کی بنا پر ہوا تھا، ان میں ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کسی کو بھی یہ معلوم نہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کا سلوک روا رکھا جائے گا اور آپ علیہ السلام کو اور آپ کے خاندان کو کربلا کے تپتے صحرا میں بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے خود اپنے سوتیلے بھائی محمد بن حنفیہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر کیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کہ آپ مدینہ منورہ میں میری آنکھ کے طور پر کام کریں گے اور کوئی اہم اطلاع ہوگی تو آپ مجھے پہنچائیں گے۔ اسی زمن میں امام سیوطی مزید رقم تراز ہوتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ کا میدان جنگ میں شریک نہ ہونے کا ایک تیسرا بڑا سبب یہ بھی تھا کہ ان کی علالت تھی جو کہ طویل عرصے سے ان کو سست اور لاغر کیے رکھی تھی اور وہ بیماری کا شکار ہو چکے تھے۔ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو اپنے ساتھ جانے کے لیے اور جنگ میں شریک ہونے کے لیے کوئی حکم ارشاد نہ فرمایا، اور امام حسین علیہ السلام کا کربلا کی جانب سفر بھی مکہ مکرمہ کے سفر کے بعد شروع ہوا۔ اس زمن میں بھی محمد بن حنفیہ کو کسی طور پر بھی قصوروار قرار نہیں دیا جا سکتا کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ غداری کی اور کربلا کی جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔
لیکن یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے اور بہت سے تاریخ دان اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ یزید کو ملنے کے لیے اس کے دربار میں دمشق ضرور گئے تھے اور اس کو مل کر بھی آئے تھے۔ جب آپ یزید بن معاویہ کو مل کر واپس تشریف لائے تو اہل مدینہ نے یزید کے بارے میں محمد بن حنفیہ سے دریافت کیا کہ وہ کیسا انسان ہے، تو محمد بن حنفیہ نے جواب دیا کہ وہ نیک اور انسان اور متقی اور پرہیزگار انسان ہے، جبکہ لوگوں نے بتایا کہ یزید کے کالے کرتوت تو سب کے سامنے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اور آپ کی بیعت کو برقرار رکھنے کے لیے خود کو نیک اور پارسا انسان ثابت کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کی بیعت کر لینے کے بعد اس کی بیعت کو نہ توڑنے کا فیصلہ بھی اسی اصول کے تحت تھا کہ ہم خلیفہ وقت اور امیر المومنین کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ان کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے۔ ایسے موقع پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ سے کسی نے دریافت کیا کہ جب بہت سے صحابہ کرام اجمعین نے اور تابعین نے اور تبع تابعین نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کیوں نہ کی؟ تو اس موقع پر علامہ مودودی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جب امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کی تھی تو پھر باقی سب نے یزید کی بیعت کیوں کر لی؟ کچھ متضاد تاریخ دانوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ محمد بن حنفیہ نے دولت کی خاطر یزید کی بیعت کی تھی، جبکہ یہ کمزور روایات ہیں اور کسی بھی مستند اور صحیح راوی نے اور تاریخ دان نے اور کسی عالم نے اس کے بارے میں کوئی صحیح سند پیش نہیں کی۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر پر یا محمد بن حنفیہ پر یہ الزام لگانا کہ انہوں نے دولت کی خاطر یزید کی بیعت کی تو یہ سراسر جھوٹ اور ناانصافی ہے۔